جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے 5 ناموں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین کے بعد آج انشاءاللہ ہم الرحمن اور الرحیم ان دونوں پر انشاءاللہ کچھ اہم باتیں انشاءاللہ سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ الرحمن ہو یا الرحیم ہو، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، رحمت، را ح میم تا، اسی سے دونوں کلمہ بنایا گیا ہے۔ رحمان کا وزن فعلان ہے اور رحیم کا وزن جو ہے فاعل ہے، جو عربی گرامر جانتے ہیں۔ حالانکہ 2 کلمہ ہیں، ایک ہی ورڈ سے بنایا گیا ہے۔ یقین رکھیں کہ رحمت کا جو معنی ہے اس کے اندر وسعت کا معنی ہے، کشادگی کا معنی ہے، نرمی کا معنی ہے اور مہربانی کا معنی ہے اس کے اندر۔ اور رحمان کا معنی ہے خوب رحم کرنے والا، مہربان، نہایت رحم کرنے والا، اور رحیم خوب مہربان ہے۔ چلیے کچھ اہم باتیں، جو سب سے پہلی بات یہ، الرحمن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں استعمال کرنا۔ لفظ الرحمن جو ہے، یہ جو کلمہ ہے، اس کے اندر کلمے کے اندر جو معنی کی وسعت ہے، یہ صرف اور صرف رب العالمین ہی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور وہی اس کا اہل ہے۔ اس کے مقابلے میں جو رحیم کا جو لفظ ہے، الرحمن کے مقابلے میں رحیم کا جو لفظ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال فرمایا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اللہ کے رسول ہیں، اہل ایمان پر، مومنین پر بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو استعمال فرمایا۔ تو معلوم یہ پڑا، اور رحمان کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ ہی اس سے مراد ہے، اور رحیم کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے دونوں کے اندر۔ چلے دوسری بات، الرحمن کے اندر مہربانی کرنے کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے الرحیم کے مقابلے میں۔ گرامر کے حساب سے رحمان کا جو لفظ ہے، را ح میم الف نون، رحمان 5 حروف ہیں، اور رحیم کے اندر را ح یا میم 4 حروف ہیں۔ عربی زبان کا قاعدہ کیا ہے کہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے معنی کے اندر اتنی ہی زیادتی پائی جائے گی۔ تو الرحمن کے اندر رحمت کا معنی زیادہ ہے بنسبت رحیم کے، ٹھیک ہے نا؟ ہم بتائیں گے اس کو، اور بھی انشاءاللہ اور بھی دلیلیں ہیں اس کی کہ الرحمن کا جو لفظ ہے یہ عام ہے اور جو رحیم کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے۔ کیسے ہوگا انشاءاللہ بھی بتانے والا ہوں۔ تو دوسری جو بات ہم نے بتایا آپ کو، الرحمن کے اندر رحمت کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے رحیم کے مقابلے میں، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مبالغہ۔ رحمت کا جو معنی ہے یہ مبالغہ کے طور پر الرحمن میں پایا جاتا ہے۔ چلیے تیسری بات آج کے درس کی، الرحمن کا جو لفظ ہے یہ مومن اور غیر مومن سب کے لیے شامل ہے، اور دنیا اور آخرت ان دونوں کے لیے بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو الرحمن کا جو لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کرم فرمائیاں ہیں، یہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ ان دونوں کے لیے بھی شامل ہے، اور دنیا کے اندر اہل ایمان اور غیر اہل ایمان دونوں کے لیے بھی ثابت ہے۔ جبکہ رحیم کا جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہے اور اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم پڑا الرحمن کا معنی عام ہے اور الرحیم کا معنی خاص ہے، جیسا کہ بتایا میں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ چلیے چوتھی بات آج کے درس کی، چوتھی بات یہ، الرحمن جو ہے یہ الرحمن کا جو معنی ہے، جو کلمہ ہے، آپ غور و فکر کریں گے، اس کے معنی پر سوچ بچار کریں گے، اس سے بڑی اچھائیاں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں الرحمن کا جو معنی ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا نہایت کرم والا، اللہ تعالیٰ بڑا دیالو ہے،
اللہ تعالیٰ بڑی جو ہے بڑا شفقت کرنے والا. جب آپ سوچتے ہیں سبحان اللہ بندوں کے دلوں کے اندر میرے آپ ایک امید کی کرن جاگتی, اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا من کرتا, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا جو ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا. سبحان اللہ. اس معنی کو غور کرنا چاہتے ہیں تو سورہ زمر کی ایک بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ نے فرمایا اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی, ظلم کیا, گناہ کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا, وہ بڑا مہربان ہے, بڑا بخشنے والا. سبحان اللہ. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس جملے میں ایک بڑی بات بیان فرمائی. جب الرحمن کے معنی پر آپ غور کریں گے, اللہ بڑا رحمان ہے, ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور رحمان پر جو ہے ہمارا ایمان ہے, اور رحمان پر جو ہے ہمارا یقین. تو یقین رکھیے کہ اگر کتنی بھی بڑی غلطی ہم سے سرزد نہ ہو جائے, لیکن ہمارے دلوں میں اتنی سی امید ضرور رہے گی, اللہ بڑا رحم کرنے والا. یقیناً اللہ تعالیٰ اگر میں سچی توبہ کروں, میں بہتر طریقے سے جو سچے من کے ساتھ میں توبہ کروں, توبہ کے شروط کو میں پورا کروں, اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. شرک جس کو اللہ معاف نہیں کرتا, لیکن آدمی کا سچے دل سے توبہ کرتا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. ان اللہ یقبل توبۃ العبد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کا توبہ اللہ تعالیٰ بندے کا توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ جو انسان کی روح حلق میں اٹک نہ جائے, غرغرہ نہ آ جائے, سکرات نہ آ جائے. یہ اللہ کی مہربانی. تو الرحمن کے معنی پر اگر آپ غور کریں گے, ہمارے دلوں کے اندر امیدیں جاگتی ہیں, ہمارے دلوں کے اندر ایک جو ہے سمجھ رہے آپ اللہ کی طرف پلٹنے کا ایک من کرتا ہے. اسے اللہ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اسی کے بعد والی آیت اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, پلٹو اپنے رب کی طرف, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اس کے فرما بردار ہو جا اللہ کے لیے, من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ, کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے, اس سے پہلے پلٹو, اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ. سبحان اللہ. سورہ زمر کی یہ آیتیں ہمارے دلوں کے اندر امید کی کرن جگاتی ہے. یقین رکھیے یہی ایمان ہے. جب تک ہمارے دلوں کے اندر امید ہے, جب تک ہمارے دلوں کے اندر رب العالمین کی طرف پلٹنے کا جذبہ, یہی تو ایمان ہے. ورنہ اگر آدمی جو ہے گناہوں کی طرف پلٹے, توبہ نہ کرے, اللہ کی طرف پلٹے نہیں, تو یہ سخت دلی کے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ بتائیے. آپ گناہ کر دیا لیکن معافی مانگتا نہیں, گناہ کر دیا میرے آپ معافی چاہتا نہیں, آدمی اڑا ہوا ہے گناہوں پر, یہ تو حد درمی کی بات ہو گئی, سخت دلی کی بات ہو گئی. نہیں, اہل ایمان ایسے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, پلٹو اپنے رب کی طرف, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ. چلیے اسی طریقے سے ایک اہم سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں, کو کون سے اعمال ہیں یا وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی؟ سبحان اللہ. ہم اللہ کی رحمت کیسے حاصل کریں؟ کو سے کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم پر واجب ہو جائے. چلیے کچھ اعمال قرآن کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک اعمال. ہم اچھے کام کریں گے, کوئی بھی نیک کام, صدقہ, زکوٰۃ, نیک کام, جو بھی ہم نیک کام کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اپنی رحمت کو ہم پر جو ہے نازل کرتا, اپنی رحمت کو اپنے پر واجب کرتا ہے. دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قرآن کی آیت ہے, ان رحمت اللہ, یقیناً اللہ کی رحمت ہے نا انتہائی قریب ہے, انتہائی پاس میں ہے. کس کے؟ من المحسنین, نیک کام کرنے والوں کے لیے. احسان کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر, قرآن مجید کے اندر کئی معنوں میں آیا. احسان کا ایک معنی کیا ہے؟ نیک کام کرنا,
اللہ نے فرمایا سورہ زمر میں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں اچھے کام کیے، سب عبادتیں آ گئی، یہ ٹو زیڈ، اخلاق بھی آ گیا، عقیدہ بھی آ گیا، عبادت سب، مالی بدنی سب عبادتیں آ گئی، فرمایا للذین احسنوا، وہ لوگ جو اچھے کام کیے پھر دنیا، اس دنیا کے اندر ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت رکھا۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا، یہ ایک معنی یہ ہوا احسان کا کہ عبادت کرنا۔ دوسرا احسان کا معنی کیا ہے کہ خصوصی نیکی کرنا۔ بھائی پورا آدمی مجبور تھا، ہم کہتے ہیں بھائی اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں وقت پہ کام آیا، اس نے ہماری مدد کی، یہ خصوصی نیکی کرنا، یہ بھی ایک احسان کا معنی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا دو معنی بیان فرمایا۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس من کے ساتھ کی جائے کہ گویا اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا، جی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت ایسی کرنا اللہ تعالیٰ کی مطلب گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکی، یہ ایمان نہیں آیا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس جذبے کے ساتھ عبادت کرو کہ گویا اللہ تم ہم ہی دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ احسان کے دو درجات ہیں جو احسان کا معنی اس حدیث جبرائیل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے، انتہائی پاس میں ہے، کس کے؟ جو نیک کام کرتے ہیں، بھلائی کرنے والے۔ کبھی بھی یاد رکھیے آپ، بھلائی کرنے والے، نیک کام کرنے والے، اگرچہ کہ پریشانی آ جائے، مصیبت میں پڑ جائیں، یقین رکھیے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی رحمت ضرور اس پر نازل ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ ہم جلد باز نہیں بننا، اللہ کی رحمت کو امید لگائے رکھنا، یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ضرور آئے گی، ضرور ملے گی۔ چلیے یہ پہلا عمل میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو زندگی میں نیک کام کریں، اچھے کام میں سبقت کریں، بھلائی کا کام کریں۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھلائی کا زمانہ نہیں، کیوں نہیں ہے زمانہ؟ آدمی ارادہ کرے بھلائی کرنے کا، سمجھ رہے آپ، یہ پورا زمانہ بھلائی کا ہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس میں نقصان کیا ہے، ہم کچھ نیک کام کرنا چاہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سے اچھا احسان کرے گا۔ یاد رکھیے آپ، ایسا کبھی نہیں ہے، ون وے چلنا ہے ہم کو ہمیشہ۔ کون سا ون وے؟ مجھے اپنی آخرت کی فکر کرنا، مجھے اپنی عاقبت کی فکر کرنا، مجھے اپنی نیکیوں کی فکر کرنا۔ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ایسی نیکی کرے گا۔ اب نتیجے میں کیا بولتے، بھلائی کے زمانے پہ میں اس کا احسان کیا اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ دیا، تو یہ صحیح بات نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بیج بونا ہمارا کام ہے، پھل کاٹنا ہمارا کام نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک بڑی بہترین عمل یہ بتایا کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی۔ اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی بہت انتہائی قریب ہے نیک کام کرنے والوں کے ساتھ۔ چلیے دوسرا عمل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ تقوی والی زندگی گزارنا۔ یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ بھی قرآن کی آیت، اوپر سے جوڑ لیں آپ، اوپر والے جو بات بتایا میں نے، نیک کام کرنے والوں پر رحمت نازل ہوتی ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی۔ دیکھیے اب آیت پڑھ کے سناتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری جو رحمت ہے نا ہر چیز پر وسیع ہے، کشادہ محیط ہے، میری جو رحمت عام ہے ہر چیز پر، ٹھیک ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں ان قریب اس رحمت کو لکھوں گا۔ اللہ کہتا ان قریب میں اس رحمت کو لکھوں گا۔ کس کو لکھوں گا؟ اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی زندگی گزارتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ جو آیتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں سورہ اعراف
آیت نمبر جو 156 157 156 157 سورہ اعراف کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا متقیانہ زندگی گزارنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کی آیتوں پر جو ہے ایمان لانے والے اور رسول کی اتباع کرنے والے، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے والی ہے. سبحان اللہ. اسی سے ملتی جلتی اور ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اتباع کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحمت کی جائے. سبحان اللہ. تو موٹی موٹی بات کیا ہے، ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کریں، نماز کو درست کریں، زکوٰۃ کو درست کریں، اچھے کاموں کو درست کریں، ہمارے ایمان کو درست کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو درست کریں. یقین رکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی. اسی طریقے سے اللہ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں میں ایک بڑی اہم چیز ہے استغفار. اللہ نے کہا لولا تستغفرون اللہ، کیا تم اللہ سے استغفار نہیں کرو گے، اللہ سے گناہ معافی نہیں مانگو گے، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جائے. سورہ نمل آیت نمبر 46. اللہ کہتے تم استغفار کرو، گناہوں پہ گڑ گڑاؤ، گناہوں سے معافی مانگو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیز ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اللہ کی رحمت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے، قرآن کو غور سے سننا، قرآن مجید کی تلاوت کو غور سے سننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیز. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. سورہ اعراف آیت نمبر 204. تو یہ کچھ 3 یا 4 اعمال جو ہے میں نے بتایا آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیز. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رحمت کے طالب تھے. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں آئی میرے آپ، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام رحمت مانگا کرتے، خود اپنے لیے بھی، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قال رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے اور میرے اس بھائی کو معاف کر دے. وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ تو اپنی رحمت میں ہم دونوں کو شامل کر لے. وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا. سبحان اللہ. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رحمت کے طالب تھے، رحمت مانگا کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب تو مجھے معاف فرما دے اور تو مجھ پہ رحم فرما، تو بڑا رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا. تو سوچ کے دیکھیں سبحان اللہ، ان آیات پہ غور کر کے دیکھیں، الرحمن الرحیم کے معانی اور مطالب پر غور کر کے دیکھیں، اس کے فائدے پر آپ غور کر کے دیکھیں، اس کو اپنی زندگی میں لانے والی باتوں پہ غور کر کے دیکھیں. ہمیں لگتا ہے کہ دین سیکھنے میں اور دین پہ عمل کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے. سورہ فاتحہ تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، الرحمن تو ہمیشہ ہم بولتے ہیں، عبد الرحمن نام پکارتے ہیں، لیکن الرحمن کون ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی جو کیپیسٹی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس الرحمن کی رحمت کو واجب کرنے والے اعمال کیا ہیں، ان تمام پر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، دین کی سمجھ جو ہے، دین کے علم میں پیچھے رہنے کی وجہ سے الحمدللہ میرے یہاں جو ہے بہت ساری چیزوں میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم بھی دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل بھی عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. کل انشاءاللہ کل کا درس مالک یوم الدین پر ہوگا کہ بدلے کے دن کا مالک، انشاءاللہ اس موضوع پر ہوگا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے آپ مستفید ہوں گے. جزاکم اللہ خیر.